السلام علیکم دوستوں، یہ اس دور کا قصہ ہے جب فرانس میں انقلاب کی آگ پوری طرح بھڑک چکی تھی۔ امیروں اور رئیسوں کے سر غریبوں کی ٹھوکروں میں تھے۔ خوشحال اور بڑے گھرانے سے تعلق اس دور کا سب سے بڑا جرم تھا، اسی لیے اسے رین آف ٹیرر یعنی دہشت کا دور کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو انقلاب فرانس ملاحظہ کیجیے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انقلاب کی یہ آگ پیرس سے نکل کر اب پورے فرانس کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ روزانہ سینکڑوں رئیسوں کو گرفتار کیا جاتا اور انہیں سر عام ذبح کر دیا جاتا۔ انہی گرفتار ہونے والے رئیسوں میں ایک لڑکی بھی تھی جو کہ بورڈو کی جیل میں قید تھی، پر دوستو یہ کوئی عام لڑکی نہ تھی۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ چند دن بعد اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اس کے باوجود اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس اطمینان کی وجہ اس کا بے مثال حسن تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورت آنکھیں، لمبے لمبے چمکدار بال، دلکش چہرہ اور 20 سال کی بھرپور جوانی کسی بھی جلاد کے دل میں شمع محبت روشن کر سکتی ہے۔ اس کا نام تھریسا تھا۔ یہ ایک اسپینش رئیس کی بیٹی تھی۔ جب اس نے جوانی کے دور میں قدم رکھا تبھی سے اس کے حسن کے چرچے پورے فرانس میں پھیل گئے۔ یورپ کے سینکڑوں رئیس نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو اس کی شادی سیاسی مصلحت کے پیش نظر ایک رئیس کاؤنٹ ڈی فونٹنی سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد اسے اس کا شوہر پیرس لے آیا۔ یہاں بھی اس کے حسن نے نہ جانے کتنوں کو اپنا اسیر کیا اور تمام پیرس میں اس کی دھوم مچ گئی۔ ان دنوں فرانس پر بادشاہ لوئس 16 کی حکومت تھی، جس کی ملکہ میری اینٹونینٹ اس وقت فرانس کی سب سے خوبصورت عورت تصور کی جاتی، لیکن تھریسا نے میری اینٹونینٹ کے حسن کو بھی گہنا دیا۔ بادشاہ کے دربار میں تھریسا اور اس کے شوہر کو ایک بڑی نشست سے نوازا گیا، اور رفتہ رفتہ تھریسا کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ اپنے اکثر کام اس کے مشورے سے انجام دیتا۔ حسین و جمیل خواتین و حضرات بادشاہ کے محل کی رونق تھے۔ اس وقت بادشاہ کے محل کا جاہ و جلال اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرح کی خوبصورتی سے آراستہ اس کا محل ورسائل پیلس ایک جنت کا سا منظر پیش کرتا، جس میں دولت، شراب اور حسن کی کوئی کمی نہ تھی، اور تھریسا کی حیثیت اس محل میں کوہ نور کی سی تھی۔ لیکن جب انقلاب نے فرانس کے دروازے پر دستک دی اور غریبوں کی آہو پکار قہر خداوندی بن کر ان ظالموں کے سروں پر آن پہنچی، تب یہ تمام جاہ و جلال اور عیش و عشرت کی محفلیں خاک ہو کر اڑ گئیں، اور اس کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے لگا۔ تھریسا اور اس کا شوہر بھی ان بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ یہ لوگ ورسائل سے نکل کر بورڈو پہنچے۔ انہیں لگتا تھا کہ انقلاب کی آگ غالباً یہاں نہیں پہنچے گی، مگر دوستوں یہ صدیوں سے دبا ایک جنون تھا، اور اس کا جوش اتنا زبردست تھا کہ امیروں اور شریفوں کہ خون سے ہی اسے ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنے قدم زمین پر نہ رکھے تھے، آج ان کے پاؤں کانٹوں سے زخمی تھے، اور وہ سر کے جن پر ہر وقت زر و جواہر سے سجے تاج جگمگایا کرتے، اب گلیوں اور چوراہوں میں لڑکتے پھر رہے تھے۔ چنانچہ انقلابیوں نے بورڈو کے رئیسوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ تھریسا کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اور تھریسا قید کر لی گئی۔ انقلابی حکومت کی طرف سے ایک افسر جین لیمبرٹیلین مامور ہوا کہ وہ بورڈو جا کر تمام پناہ گزین امرا اور اشرافیہ کو قتل کر دے۔ یہ ایک نہایت سنگدل اور خون آشام شخص مشہور تھا۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے فرانس کی ملکہ میری اینٹونینٹ کو قتل کی سزا دی تھی۔ اس نے بورڈو پہنچتے ہی امیروں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں ایک ہلچل مچ گئی، مگر تھریسا کا عالم کچھ اور ہی تھا۔ وہ صبح اٹھی اور نہائی،
اپنے بال سنوارے، کپڑے بدلے اور ٹیلین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر ٹیلین کی بے رحمی بے مثال ہے تو اس کا حسن بھی بے پناہ چیز ہے۔ اس نے قید خانے میں بیٹھ کر ٹیلین کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے ٹیلین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اگلے دن جب ٹیلین نے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قدرت کے ایک ایسے شاہکار کو فنا کر دینا کسی صورت عقل مندی نہیں، اور اسے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ یہاں تک تو ٹھیک، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے سارے فرانس کو حیران کر دیا۔ اس نے ٹیلین کو اپنے حسن کا ایسا شکار بنایا کہ ٹیلین نے تمام بورڈو کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ انقلابیوں کے سردار میکسیملین راکسپیری نے جب یہ خبریں سنی تو فوراً ٹیلین کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ ٹیلین ایک بہت طاقتور انقلابی رہنما تھا، اس لیے میکسیملین راکسپیری نے اس سے براہ راست انتقام لینے کے بجائے اپنے کچھ آدمی بھیج کر تھریسا کو گرفتار کر کے اس کے تمام بال کاٹ دیے اور اسے چوہوں سے بھرے ایک قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ ٹیلین راکسپیری کی اس حرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اب ٹیلین نے انتقام لینے کی غرض سے باقی انقلابیوں کو اپنے ساتھ ملا کر راکسپیری پر ڈکٹیٹرشپ کا الزام لگایا اور اسے بھی سزائے موت دے دی۔ یوں رین آف ٹیرر یعنی دہشت کے دور کا اختتام ہوا۔ جس دن راکسپیری کو پھانسی دی گئی اس سے اگلے دن تھریسا اور ٹیلین کی شادی انجام پائی۔ یوں ایک عورت نے ایک خونی انقلاب کو اپنے حسن کی کمندیں ڈال کر جکڑ لیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔